اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بنتا ہی نہیں ہے۔ اور سورنٹی بلانگس ٹو اللہ کا مطلب ہے کہ خدا کی مرضی کے اصول نافذ کیے جائیں گے۔ کیلیفیٹ سسٹم کے اندر لا کی نیچر ڈیفرنٹ ہوگی۔ ان لوگوں کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے جو اہل الرائے ہوتے ہیں۔ جب خلیفہ نااہل ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی اتباع کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک خلیفہ وقت کو بھی آپ عدالت کے اندر بلا کر یہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیموکریسی اور کیلیفیٹ سسٹم کا موازنہ کروں، دو سٹیٹمنٹس میں دینا چاہتا ہوں۔ ایک کہ کیلیفیٹ سسٹم کا پپایا سسٹم یا پوپ سسٹم جو 16 سینچری میں یورپ میں پایا گیا اور کرسچینٹی کی بنیاد پر لوگوں کا استحصال کیا، اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بنتا ہی نہیں ہے اور کوئی موازنہ اس کے ساتھ نہیں بنتا۔ اور دوسری بات یہ میں پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ڈیموکریسی اور کیلیفیٹ سسٹم کے درمیان کچھ فیچرز کامن ہیں، مگر ان فیچرز کی نیچر ڈیفرنٹ ہے۔ اب آئے دیکھتے ہیں کہ کیلیفیٹ سسٹم اور ڈیموکریسی کے درمیان اصل فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے بات سوورنٹی کی ہوتی ہے۔ سوورنٹی بلانگس ٹو پیپل، یہ ڈیموکریسی کا نیریٹو ہے، جبکہ کیلیفیٹ سسٹم میں سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ یہ نیریٹو ہے۔ یعنی سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ کا مطلب ہے کہ خدا کی مرضی کے اصول نافذ کیے جائیں گے، جبکہ سوورنٹی بلانگس ٹو پیپل کا مطلب ہے کہ لوگ جو چاہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق اصول نافذ کر دیں اپنے ملک کے اندر۔ اسی طرح دوسری بات جو ہوتی ہے وہ رول آف لا کی ہوتی ہے۔ ڈیموکریسی کے اندر رول آف لا ہوتا ہے، یہی چیز رول آف لا اسلامک سسٹم کے اندر بھی آپ کو ملے گا، یعنی کیلیفیٹ سسٹم کے اندر بھی۔ مگر اس کیلیفیٹ سسٹم کے اندر لا کی نیچر ڈیفرنٹ ہوگی، جبکہ ڈیموکریسی کے سسٹم میں لا کی نیچر اور ہوگی۔ ڈیموکریسی ریشنلزم پہ بلیو کرتی ہے کہ وہ عقل کو امام بناتی ہے اور سمجھتی ہے کہ جو ریکوائرمنٹ کے مطابق کسی بھی ملک کے جو لیڈر ہوں، الیکٹڈ لیڈرز، وہ کوئی بھی قانون بنا دیں، لوگوں کے اوپر نافذ کیا جا سکتا ہے اور اس کے مطابق ہی اس کی فارن پالیسی چلے گی، اس کے مطابق ہی اس کا ڈیفنس چلے گا، اس کے مطابق ہی اس کی جوڈیشری کام کرے گی اور اسی کے مطابق ہی سوسائٹی کو ڈیل کیا جائے گا۔ جبکہ کیلیفیٹ سسٹم میں جو لا بنایا جاتا ہے وہ قرآن و سنت کے اصولوں کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے، اور وہ ظاہر ہے جو قرآن و سنت میں ایکسپرٹیز رکھتے ہوں گے انہی کی بنیاد پر ایک نیا لا بنائیں گے جو کہ ریکوائرمنٹس کے مطابق بنایا جائے گا۔ یہ رول آف لا کا ڈیفرنس ہے کیلیفیٹ سسٹم اور ڈیموکریسی میں۔ جبکہ تیسری چیز جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں، جو ڈیموکریسی کی بھی خصوصیت ہے اور کیلیفیٹ سسٹم کے اندر بھی ہے۔ مگر ڈیموکریسی کے اندر الیکشنز جو ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو ووٹ کا حق حاصل ہوتا ہے۔ کیلیفیٹ سسٹم کے اندر محض ان لوگوں کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے جو اہل الرائے ہوتے ہیں۔ یعنی کیلیفیٹ سسٹم میں اہل الرائے لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اوپینین بلڈ کر بھی سکیں، جو ٹائم کی ریکوائرمنٹس جانتے بھی ہوں، ان کو صرف یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ ووٹ کریں اور بیسٹ پاسبل پرسن جو مسلمانوں میں موجود ہو، جو اسلامک لا کو جانتا ہو، جو ٹائم ریکوائرمنٹس جانتا ہو، جو ماڈرن ریکوائرمنٹس کو جانتا ہو، اس کے مطابق وہ اس کنٹری کو رن بھی کرے گا۔ اسی طرح پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر مختلف ریپریزنٹیٹیوز کو الیکٹ کیا جاتا ہے، اور وہ جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں ہر ایک ڈسٹرکٹ کے ایم این ایز ہوتے ہیں، وہ جا کے ایک لیڈر کو الیکٹ کرتے ہیں جو فائنلی پرائم منسٹر بنتا ہے۔ مگر کیلیفیٹ سسٹم کے اندر ڈائریکٹلی ایک خلیفہ چنا جاتا ہے جو مسلمانوں کے درمیان کا ایک بیسٹ پاسبل جو اسکالر ہوتا ہے اسی کو چنا جاتا ہے تاکہ وہ کنٹری کو گورن کر سکے۔ یہ جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا کانسیپٹ دونوں میں موجود ہے، مگر دونوں کے نیچر مختلف ہے۔ چوتھی چیز ہے سیپریشن آف پاور۔ اب ڈیموکریسی کے اندر سیپریشن آف پاور اس طرح ہوتی ہے کہ لیجسلیٹو الگ ہوتی ہے اور ایگزیکٹو الگ ہوتی ہے، جوڈیشری الگ ہوتی ہے، جبکہ کیلیفیٹ سسٹم کے اندر ایک ہی خلیفہ چنا جاتا ہے اور وہ لیجسلیٹو بجائے ریپریزنٹیٹیوز ہوں ہر ایک کنٹری، ہر ایک ڈسٹرکٹ کے یا ہر ایک تحصیل کے۔ جو کیلیفیٹ ہوتا ہے وہ خود اپنی شورا کو چنتا ہے، وہ انہیں خود انتخاب ان کا کرتا ہے، جبکہ جوڈیشری جو ہوتی ہے وہ ایک بالکل فری ہوتی ہے کیلیفیٹ سے، اور وہ کسی بھی طرح کی ججمنٹس دے سکتی ہے
یعنی کہیں بھی کوئی لا کے مطابق، یعنی اسلامک لا کی کہیں خلاف ورزی ہوتی ہے یا انٹرپریٹیشنز کرنی ہوتی ہیں تو اس کے مطابق جوڈیشری وہ کر سکتی ہے، اور وہ حتیٰ کہ ایک کیلیفیٹ کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتی ہے۔ تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ڈیموکریسی کے اندر بھی، جبکہ کیلیفیٹ سسٹم کے اندر بھی جو جوڈیشری ہوتی ہے وہ بالکل فری ہوتی ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہوتی ہے، جو بھی ججمنٹس کرتی ہے، جو بھی ڈیسیجنز کرتی ہے، کسی کو سزا دینی ہو یا کسی لا کو انٹرپریٹ کرنا ہو تو وہ اسلامک لا کی بنیاد پر کرتی ہے، جبکہ ڈیموکریسی کے اندر جو جوڈیشری ہے وہ نان اسلامک لا کو سٹینڈرڈ بنا کر ججمنٹس دیتی ہے یا انٹرپریٹیشنز کرتی ہے۔ اسی طرح ٹینیور لینتھ کی بات ہوتی ہے تو ڈیموکریسی کے اندر ٹینیور لینتھ ایک پرائم منسٹر کی جو ہوتی ہے وہ میکسیمم 5 ایئرز ہوتی ہے، جبکہ کیلیفیٹ سسٹم کے اندر جب ہم نے بیسٹ پاسبل مسلم پرسن ہم نے چن ہی لیا ہے ایک خلیفہ کے طور پر، جو اسلامک لا کو بھی جانتا ہے، جو ماڈرن ریکوائرمنٹس کو بھی جانتا ہے، اور جو ٹھیک طرح سے گورن بھی کر رہا ہے ایک ریاست کو، ہم اسے 5 ایئرز کے بعد ہٹا نہیں سکتے۔ یہ ٹینیور جو ہے لمیٹڈ نہیں ہوتا، اس وقت ٹینیور یہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے جب پرفارمنس صحیح نہیں آتی کیلیفیٹ کی، جب خلیفہ کی پرفارمنس صحیح نہ آ رہی ہو یا اسلامک لا کی وائلیشنز ہو رہی ہوں بار بار، تو اس کے مطابق اسلامک لا کی انٹرپریٹیشنز کے مطابق جب خلیفہ نااہل ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی اتباع کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں پر یہ فرض نہیں رہتا کہ وہ اس کی اطاعت کریں یا اس کے بنائی ہوئی پالیسیوں کے مطابق عمل کریں، بلکہ لوگ اس سے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے لیے بھی آزاد ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک نیا خلیفہ چنیں۔ اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کی بات بھی آتی ہے، تو ڈیموکریسی کے اندر بھی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کا ایک نیریٹو موجود ہے، جبکہ کیلیفیٹ سسٹم کے اندر بھی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی موجود ہے، حتیٰ کہ کیلیفیٹ سسٹم کے اندر ایک خلیفہ وقت کو بھی آپ عدالت کے اندر بلا کر یہ پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں لا کی خلاف ورزی کیوں ہوئی ہے یا فلاں جگہ پر انصاف کیوں نہیں کیا گیا، جو پالیسی بنائی گئی ہے وہ اس میں اسلامک لا کی وائلیشنز کیوں ہوئی ہیں، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اور جو خلیفہ ہیں وہ ان کوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں اس بنیاد پر، جبکہ ڈیموکریسی کے اندر بھی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک عنصر موجود ہے، لیکن پرائم منسٹر کی طرف سے کچھ اسے کنسیشنز دی گئی ہوتی ہیں کہ وہ خود پیش نہیں ہوگا اپنے دور کے اندر، اپنے ٹینیور کے اندر، جبکہ اٹارنی جنرل موجود ہوتا ہے اور حکومت کی طرف سے وہ عدالتوں کے اندر پیش ہوتا ہے۔ یہ تھے ڈیموکریسی اور کیلیفیٹ سسٹم کے درمیان کچھ ڈفرینسز۔ مختصراً یہ کہ کیلیفیٹ سسٹم وہ سسٹم ہے جس کی بنیاد خلافت راشدہ میں موجود ہے۔ خلافت کو سمجھنے کے لیے ہم خلافت راشدہ سے اصول اخذ کرتے ہیں، جبکہ اور کچھ آیات قرآن کریم سے بھی مل جاتی ہیں جس کی بنیاد پر اسلامک گورننس سسٹم جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ڈیموکریسی ایک لبرل ڈیموکریسی ہے، ویسٹرن کنسیپٹ ہے، اور یہ سیکولر ہوتی ہے ہمیشہ سے، اور اس کے اندر کسی بھی ریلیجن کو ججمنٹس کے لیے یا ڈیسیجن میکنگ کے لیے یا پالیسی میکنگ کے لیے سٹینڈرڈ کے طور پر کسی بھی ریلیجن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اس کی وجہ سے کلیکٹیو لیول پر کسی قسم کے وہ سٹینڈرڈز اپلائی نہیں ہوتے جو دین اسلام ہمیں فالو کرنے کو کہتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف سے ہمیشہ یہ اعتراض رہے گا کہ ہمارے سٹینڈرڈز کو کلیکٹیو لیول پر اگنور کبھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت سے ایسے ایشوز موجود ہیں، جیسے کہ مرڈر کا ایک ایشو ہے کہ مرڈر ہوگا تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ اب ایک ڈیموکریٹ یا سیکولر جو ہوگا وہ برٹش لا کو فالو کر رہا ہوگا یا وہ اپنی کسی خود بنائے ہوئے قانون کو فالو کر رہا ہوگا، جبکہ جو مسلمان ہے، جو اسلامک سٹینڈرڈز کو قبول کرتا ہے، جو اسلامک لا کو مانتا ہے، وہ قصاص پر بلیو رکھے گا، اور وہ بلیو رکھے گا تو دیت پر اگر
جو مقتول کے وارث ہیں وہ مان جائیں اور ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ دیت دی جا سکتی ہے، تو وہ دیت کا ایک کنسیپٹ بھی موجود ہے اور قصاص کا بھی موجود ہے۔ تو یہ ہے ہمارے ہاں کیلیفیٹ سسٹم اور ڈیموکریسی کے درمیان فرق۔ بہت شکریہ۔